اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سورہ علق دراصل یہ سورہ مبارکہ ان ابتدائی آیات میں سے ہے کہ جو قرآن پاک کا جب نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ یہ پہلی ہی صورت ہے، یہ پہلی ہی آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے جو ہے وہ لگایا، پھر کہا، پھر آپ نے یہی دہرایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ کئی مرتبہ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جو میں جملے ادا کرتا رہوں آپ وہ ادا کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو دو باتیں، بظاہر تو یہ چھوٹی سی چند آیات ہیں اس میں پڑھی ہیں جو میں نے، جس میں سب سے پہلے تو یہی کہا کہ جو سکھایا گیا ہے کہ وہ پڑھنے کا ہے کانسیپٹ، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب سکھایا جاتا ہے تو پھر کہا گیا ہے کہ ہم نے قلم کے ذریعے، ہم نے پین کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کو سکھایا۔ جب پین کا نام کانسیپٹ آتا ہے تو وہ وقت آج سے اب چلے جائیے 400-500 سال پہلے، مغلیہ دور کو دیکھ لیں یا 500 سال پہلے جو ہے وہ مور کے پر سے جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، اور مختلف پھولوں سے حاصل کیے گئے کلر سے جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ عجائب گھر میں جائیں تو بہت سارے قرآن پاک جو ہے وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے اور اسی سے لکھے جاتے تھے۔ نصف صدی پہلے، 50 سال پہلے ہم خود جو ہے وہ لکڑی کے قلم سے جو ہے وہ تختی پہ لکھا کرتے تھے۔ یہ آج کل کی نسل تو خیر نہیں جانتی، وہی تختی جو ہے وہ اسی سے مرمت بھی ہوتی تھی ہماری، اور اسی سے جو ہے وہ رائٹنگ بھی جو ہے وہ بنوایا کرتے تھے، استاد سکھاتے تھے۔ سکھانے کا عمل جو ہے وہ اس پین سے تھا۔ 500 سال پہلے مور کے پر سے اور مختلف جانوروں کی کھالوں پر یا چکنے چکنے پتھروں پر جو ہے وہ لکھا جایا کرتا تھا۔ شروع میں قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پتھروں کے اوپر لکھی گئی ہیں، چمڑے پر لکھے گئے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ قلم بھی تبدیل ہوتا گیا ہے۔ آج جو جدید قلم ہے وہ ای پین ہے، اور جدید کاغذ جو ہے وہ اسکرین ہے۔ اگر آج میں کسی سے اس لکڑی کے قلم سے جو ہے وہ لکھنے کا کہوں تو آپ کہیں گے کہ جو ہے وہ ان کو دماغ میں خلل ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم خود خانہ فرنگی ایران، کراچی کے اندر جو سفارت خانہ تھا ان کا، تو وہاں کلچر سینٹر ہوا کرتے تھے، وہاں باقاعدہ ہم جو ہے وہ فن خطاطی سیکھنے جاتے تھے، کہ یعنی جو لکھنے کے انداز ہے مختلف جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے۔ تو ایک وقت وہ بھی تھا کہ انسان اپنی رائٹنگ بنانے کے لیے سارے اخبارات جو ہے وہ رات بھر کاتب جو ہے وہ قلم سے پورے لکھتے رہا کرتے تھے، اور صبح کو وہ اخبار جو ہے وہ پرنٹ ہو کے آپ کے سامنے آتا تھا۔ تو یہ تو 20-25 سال پہلے انقلاب آیا ہے کہ جو ہے وہ کمپیوٹر نے جو ہے وہ ہر چیز کی جگہ لے لی۔ جدید پین بھی، جدید کاغذ بھی اب کمپیوٹر کی اسکرین ہے، ای پین ہے، جوائے اسٹک ہے، اور جو جدید طریقے ہیں وہ ہے اب تو باقاعدہ کہ انگلی کے اشارے سے ہی جو ہے وہ سائن کر دیجئے آپ، تو وہی جو ہے وہ آپ کے سگنیچر بھی ہوں گے اور لکھا بھی جاتا ہے اس سے۔ تو ایک وقت تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ
کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے قلم کے ذریعے سکھایا. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جدید قلم اور کاغذ جو ہیں، کمپیوٹر کی اسکرین، لیپ ٹاپ کی اسکرین، یا آپ کا پیپر ہے اور ای پین ہے، اس سے سیکھیے. یہی آپ کی معاونت کرے گا، یہی آپ کو سکھائے گا، یہی آگے بڑھنے کا ایک فلسفہ ہے. یہی فلسفہ ہے کہ جو ہے وہ جدید ترین جو بھی چیز ہو اس وقت کے حاضر کی، تو موجودہ دور حاضر میں یہ چیز ہے، اس لیے یہی قلم اور کاغذ ہے اس وقت. اس سے ہی سیکھنا جو ہے وہ انسان کو، اور اسی سے سیکھے گا، یہی چیز انسان کو سکھائے گی. اگر ہم پرانے زمانے کے جو ہے وہ چیزیں اب استعمال کریں تو لوگ جو ہے وہ اس کو تو نہ صرف یہ کہ استعمال کریں گے، بلکہ وہ آپ کے دماغی کیفیت کے اوپر شک کرنے لگیں گے. تو اگر سیکھنا ہے تو جدید اور قلم کاغذ کا سہارا لیجیے، یہی آپ کو بہت آگے تک لے جائے گا. امریکہ میں نے کسی بچے کے پاس نہیں دیکھا کہ کوئی کتابوں کے ڈھیر لیے جا رہا ہو، یا کسی کے پاس کاپیوں کے جو ہے وہ انبار لگے ہوئے ہوں. جس طرح ہمارے یہاں نرسری KG کا بھی بچہ ہے تو اس کے پیچھے کمر پہ جو ہے وہ اس بچے کے وزن سے زیادہ بوجھ لدا ہوا ہے اس کے اوپر، اور پورے سال جو ہے وہ کیا سیکھتا ہے بچہ. یہاں کسی کے پاس کوئی قلم کاغذ نہیں ہے، یا کسی کے پاس جو ہے وہ کاپیوں کے ڈھیر نہیں ہے. یہاں تو صرف کمپیوٹر کی اسکرین جو ہے اسے سکھا رہے ہیں، قلم سے سکھایا جا رہا ہے. جدید دور ہے، جدید سیدھوں کی طرف ہم نے آنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کے قوموں کے برابر ہوں. ٹیلنٹ میں ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. دیکھتا ہوں نا میں کہ ہمارے الحمدللہ پاکستانی جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں یہاں پر، تو یہاں پر وہ سب سے آگے ہیں. ہر چیز، ہر فیلڈ میں جو ہے وہ پاکستانی نوجوان آگے ہیں. کہ ہر فیلڈ میں صرف کیا کہ جو ہے انہیں موقع ملا، یہاں انہوں نے ذرائع اختیار کیے جدید، آج وہ جدید ہو گئے، تمام اس قوم پر حاوی ہے. مطلب اس لیے جدید قلم اور کاغذ کا سہارا آپ کو بہت آگے لے جائے گا، کہ بہت آگے لے جائے گا. اس کے بعد علوم کی بات آتی ہے. تو علوم جو ہیں یہ آپ کے اپنے ذہن پر، یا آپ کے مزاج پر، یا آپ کی طبیعت پر، یا دور حاضر میں جن علوم کی ضرورت ہے وہ آپ سیکھیے، اس میں اپنا نام پیدا کیجئے، اس کے اندر جد و جہد کیجئے، اس کے اندر کوشش کیجئے، اس میں اپنا وقت صرف کیجئے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے اب کام کریں. تو انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب نہ آئے، آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ سیکھ نہ پائیں. آپ بہت آگے جائیں گے. آپ کوشش کیجئے، یہی ترقی کا راز ہے. جدید قلم اور کاغذ آگے لے جانے کا ذریعہ ہے، آگے بڑھنے کا راستہ ہے، آگے منزلیں دکھائے گا آپ کو. روشنیاں پھوٹیں گی، روشنیوں سے نور پھوٹے گا جو ہے وہ آپ حاصل تو کیجئے، کوشش تو کریں، جد و جہد تو کیجئے. یہی ہماری زندگی جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے جانے کا واحد ذریعہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.